اس تپے ہوئے مال کے ذریعے جن لوگوں نے مال جمع کیا تھا ان کی پیشانیوں کو، ان کی پیٹوں کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، گرم گرم وہ مال ان کی باڈی سے ٹچ کیا جائے گا۔ تقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ تمہارا خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اس میں سے تم نے غریبوں کا دھیان اور خیال نہیں رکھا تھا، محتاجوں تک تم نے یہ مال نہیں پہنچایا تھا، ضرورت مندوں تک تم نے یہ مال نہیں پہنچایا تھا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ مال ہے جو مال تمہارے لیے وبال جان بنا ہے، جس مال کو تم نے اپنے لیے اکٹھا کیا تھا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ جو تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے، اس عذاب کا مزہ تم اپنے مال کے اکٹھا کرنے کی وجہ سے چکھ رہے ہو۔ تو میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مال ہمیں دیا ہے، اس مال کو ہم اس وقت سے پہلے جب ہم مال خرچ نہیں کر سکیں گے، جب ہم کسی سے ادھار نہیں لے سکیں گے، جب ہم کسی سے سفارش نہیں کروا سکیں گے، اس وقت سے پہلے خرچ کرو۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ایسا اثر لیتے تھے کہ بعض مرتبہ آپ کی باتیں سن کے ایسا محسوس کرتے تھے کہ کہیں یہ بات ہمارے خود کے متعلق تو نہیں کہی جا رہی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے سایہ میں تشریف فرما تھے، اور آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم خسارے میں ہیں وہ لوگ، رب کعبہ کی قسم خسارے میں ہیں وہ لوگ۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ لفظ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ گئے اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لینے لگے، اور برجستہ اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، اور یہ محسوس کرنے لگے کہ شاید مجھ سے کوئی چوک ہو گئی ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے ہیں۔ پوچھ لیا یا رسول اللہ کون لوگ خسارے میں ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بہت زیادہ مال و دولت والے، الا یہ کہ وہ لوگ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوں۔ الا کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو لوگ اپنے مال کے ذریعے لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ حسن سلوک کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے اوپر وہ مال کیا کرتے ہیں؟ باقی جن لوگوں کے پاس مال ہے وہ مال کو روک روک کر کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ کیا ہیں؟ خسارے میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مالدار لوگ قیامت کے دن ان کا مال بہت ساری بھیڑوں کی شکل میں، بکریوں کی شکل میں، اونٹوں کی شکل میں اس طرح سے آئے گا کہ یہ اونٹ اور یہ بکریاں اور یہ بھیڑ اپنے کھروں کے ذریعے ان مالدار لوگوں کو رونیں گے اور اپنے سینگوں کے ذریعے ان کو زخمی کریں گے۔ ان کے لیے خسارہ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل قیامت کے دن کو خسارہ کیا ہوگا کہ جس مال کو انہوں نے جمع کیا نا، یہ مال ان کے لیے قیامت کے دن وبال جان بنے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس وقت کے اندر لوگوں کے اندر جو مال ہوا کرتا تھا وہ مال کبھی بکریوں کی شکل میں، بھیڑ کی شکل میں، اونٹ کی شکل میں، گایوں کی شکل میں ہوا کرتا تھا۔ آج ہمارے پاس جو مال ہے وہ مال ہمارے لیے اس وقت میں کس شکل کے اندر ہمارے لیے وبال جان بنے گا، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم تکنزون۔ یہ اس آیت کے بعد والی آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں۔ ڈھیر کا مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس مال اور دولت کی بہتات ہے اور وہ مال اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، وہ آپ کا روپیہ بھی ہو سکتا ہے، سامان تجارت بھی ہو سکتا ہے، کاروبار کا سامان بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کی جو کچھ غیر ضروری چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ مال اکٹھا کر کر کے رکھتے ہیں، خزانے جمع کر کر کے رکھتے ہیں سونے اور چاندی کے اور مال اور دولت کے، اس مال میں سے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس مال کو جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے، اکٹھا کر کے رکھا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو جہنم کی آگ میں تپائیں گے، گرم کریں گے اس مال کو۔ اس مال کو تپانے کے بعد اس تپے ہوئے مال کے ذریعے جن لوگوں نے مال جمع کیا تھا ان کی پیشانیوں کو، ان کی پیٹوں کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، گرم گرم وہ مال ان کی باڈی سے ٹچ کیا جائے گا۔ تقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ تمہارا خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، اس میں سے تم نے غریبوں کا دھیان اور خیال نہیں رکھا تھا، محتاجوں تک تم نے یہ مال نہیں پہنچایا تھا، ضرورت مندوں تک تم نے یہ مال نہیں پہنچایا تھا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ مال ہے جو مال تمہارے لیے وبال جان بنا ہے، جس مال کو تم نے اپنے لیے اکٹھا کیا تھا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ جو تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے، اس عذاب کا مزہ تم اپنے مال کے اکٹھا کرنے کی وجہ سے چکھ رہے ہو۔